العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد عزتوں کی مسند پر جلوہ فراز عالی مرتبت ذی وقار محترم محتشم علماء کرام اور واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باتوفیق باری تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور علیہ السلام کے ذکر جمیل کی سعادت مندیاں نصیب ہو رہی ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے اور قابل عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس وقت ولادت ہوئی تو 7 دن تک اپنی والدہ حضرت آمینہ سلام اللہ علیہ کا دودھ پیا۔ 8ویں دن یہ اعزاز دشمن اسلام ابو لہب کی کنیز سویبہ کو حاصل ہوا۔ اس نے حضور علیہ السلام کو دودھ بھی پلایا اور دیکھ بھال بھی کی۔ یہ چند دن کا دودھ تھا، یہ چند دن کی دیکھ بھال تھی، لیکن میرے آقا نے سویبہ کے اس احسان کو پوری زندگی یاد رکھا۔ مکے میں تھے تو میری ماں کہہ کے پکارا کرتے۔ مدنی دور آیا تو یہاں مدینے سے ان کے لیے کپڑے بھی بھجوایا کرتے اور رقم کا بھی بندوبست کیا کرتے۔ یہ ہے شریعت، یہ ہے سیرت جو حضور لے کر آئے۔ میرے حضور تشریف فرما تھے، دور سے ایک بوڑھی خاتون کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ آقا کریم علیہ السلام کی نظر پڑی تو میرے حضور اٹھ کھڑے ہوئے، میری ماں پکارتے ہوئے اور دوڑ لگاتے ہوئے ان کے قریب پہنچے۔ پھر کندھوں سے وہ چادر اتار کر نیچے زمین پر بچھا دی جسے میں اور آپ کائنات کا قیمتی اثاثہ سمجھتے ہیں۔ اپنی والدہ کو اس چادر کے اوپر بٹھایا، کان لگا کر گھنٹوں ان کی باتیں سنی، اور جب وہ بوڑھی خاتون خود اٹھ کر واپس جانے لگی تو کسی نے راوی سے پوچھ لیا یہ آنے والی خوش قسمت خاتون کون تھی کہ محبوب علیہ السلام نے اپنے کندھوں کی چادر ان کے قدموں کے نیچے بچھا دی؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ تمہیں نہیں پتا، یہی تو حضور علیہ السلام کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ تھی۔ سگی ماں تو سگی ماں ہوتی ہے، میرے حضور علیہ السلام نے تو دودھ پلانے والی ماں کو بھی اتنی عزتیں عطا کی ہیں۔ ماں باپ کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے حضور علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آقا کریم علیہ السلام ایک دن صحابہ کو نماز پڑھانے آئے۔ تاحد نگاہ صحابہ نے اٹھ کر حضور کا استقبال کیا۔ محبتوں برا یہ ہجوم دیکھا تو چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ ایک ٹھنڈی آہ بری اور کیا فرمایا، لو ادرکت والدیہ او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا، پھر میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، وہ دروازے پہ آتی، چلمن سرکاتی، اپنے میٹھے اور پیار بھرے لہجے میں فرماتی، ابنی محمد، میرے بیٹے محمد میری بات تو سنو۔ کہا لوگوں میں نماز کا مصلی چھوڑ کر پہلے ماں کی بات کو سن لیتا۔ زمانے کو عملاً بتایا کہ ماں کا وجود کتنا معتبر ہوا کرتا ہے۔ بیٹیاں کیا ہوتی ہیں یہ زمانے کو میرے حضور علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آقا کریم علیہ السلام کی آمد سے قبل آپ تاریخ عرب اٹھا کر دیکھیں، جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو شرم سے اس کا منہ کالا ہو جاتا۔ عزت اور آبرو بچانے کا ایک ہی راستہ ہوتا کہ ظالم باپ ماں کی ممتا بری گود سے پھول جیسی بیٹی چھینتا، گڑھا کھود کے دکا دے کر اوپر مٹی ڈال دیتا۔ اگر کوئی باپ اتنا ظالم تھا، اتنا سفاک تھا، تو وہ اس قابل تھا کہ وہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکتا ہے، اور اگر کسی کے ہاتھوں میں اتنی سخت نہیں تھی تو اس قابل نہیں تھا کہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکے۔ یہ عرب معاشرہ ہے جس کو قرآن مجید فرقان حمید نے بھی بیان کیا ہے۔ وہ عملاً بیٹیوں کو ذبح کیا کرتے تھے اور بہنوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔
جس دور میں بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، جس دور میں بہن زندہ درگور کر دی جاتی، میرے حضور اس دور میں کلمہ حق بلند کیا اور حضور کیا فرمایا، لوگوں سن لو، فاطمہ تو بضعۃ منی، میری فاطمہ تو میرے جگر کا بھی ٹکڑا ہے۔ یہ کلمہ محبت بھی ہے، یہ کلمہ جہاد بھی ہے۔ آج میں اور آپ اپنی بیٹی یا بہن کے لیے کوئی پیار بری بات کہیں تو یہ بہت بڑی بات نہیں ہے۔ آج اس معاشرے میں بیٹی کی عزت ہے، آج اس معاشرے میں بہن کا وقار ہے۔ یوں ہی تو نہیں بوڑھا باپ جھکی ہوئی کمر پہ بوریاں لات لات کے مزدوری کر رہا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو عزت کے ساتھ رخصت کرنا ہے۔ جوان سال بائی فیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہے ہیں کہ ہم نے بہنوں کو عزت کے ساتھ بیانا ہے۔ یار یہ باپ تو ذبح کرتے تھے، یہ بھائی تو زندہ درگور کر دیتے تھے، ان کے سینے میں اتنا کوٹ کوٹ کر پیار کس نے بھر دیا؟ جواب ایک ہی ملے گا، یہ فیض ہے آمینہ کے لال کا، یہ فیض ہے میلاد والے آقا کا، جنہوں نے کٹتی بیٹیوں کو عزت اور ذبح ہوتی ہوئی بہنوں کو زندگی کی بہاریں عطا فرمائی ہیں۔ میرے حضور علیہ السلام ایک دن گھر تشریف لائے تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں کہ حضور آج بڑا عجیب واقعہ ہوا۔ حضور میں عائشہ آج کیا ہوا؟ عرض کی حضور ایک حبشیہ نیات عورت آئی اور اس نے آ کر دروازے پر صدا لگائی، میں نے گھر میں تلاش کیا تو مجھے صرف ایک کھجور ملی اور میں اس کو وہی صدقہ کر دی۔ حضور اس نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک دائیں جانب والی بیٹی کو کھلا دیا اور ایک بائیں جانب والی بیٹی کو کھلا دیا۔ حضور ماں خود بھوکی تھی، اس کا بھی پیٹ کمر سے لگا ہوا تھا، لیکن ماں نے خود کچھ نہیں کھایا اور سب کچھ اپنی بیٹیوں کو ہی کھلا دیا۔ یہ کہتے کہتے ام المومنین آپ دیدہ ہو گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے تو حضور میں سنو عائشہ، اگر کل قیامت کے دن ان بچیوں کی ماں کو جہنم میں جانے کا حکم ہو گیا تو یہ بیٹیاں درمیان میں آڑ بن کے کھڑی ہو جائیں گی کہ مالک ہم تو اپنی ماں کو جہنم میں نہیں جانے دیں گی، اللہ ان بچیوں کی سفارش قبول کر کے ان کی ماں کو جنت کی راحت عطا کر دے گا۔ کہاں بیٹیاں باعث شرم و ننگوار سمجھی جاتی تھی اور کہاں بیٹیاں ہی دخول جنت کا سبب قرار پائیں۔ خود فرمایا جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں عطا کی، پھر اس نے ان کی پرورش کی، ان کی تربیت کی، یہاں تک کہ ان کا نکاح کر دیا اور پھر پیچھے سے اس نے خیر خبر بھی رکھی، تو میرے حضور ماتے اتنا خوش قسمت شخص ہے، کل قیامت کے دن میرے اتنے قریب ہوگا جتنی یہ 2 انگلیاں آپس میں قریب ہیں۔ یہ اعزاز، یہ تقریب کس کو ملے گی؟ جس نے بیٹیوں سے وفا کی ہوگی۔ بہنیں کیا ہوتی ہیں یہ زمانے کو میرے حضور علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آپ جانتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کا نہ کوئی سگا بھائی تھا، نہ کوئی سگی بہن۔ میرے حضور در یتیم ہیں، لیکن جب رضاعت کا شرف عطا کرتے ہوئے میرے حضور حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا کے یہاں تشریف لے گئے تو آپ جانتے ہیں کہ ان کی ایک بیٹی تھی جن کا نام شیمہ یا شیمہ بتایا جاتا ہے۔ وہ رشتے میں حضور علیہ السلام کی رضائی بہن لگتی تھی۔ قبیلہ بنو سعد کے رواج کے مطابق شام کو جب مائیں کھانا پکانے لگتی تو بہنیں اپنے بھائی گود میں اٹھا کر باہر کھلے میدان میں لے آتی۔ ہر بہن کی گود میں اس کا بھائی ہوتا اور وہ اپنے بھائی کے حسن کے قصیدے پڑھ رہی ہوتی۔ اگر کسی کے بھائی کا رنگ کالا ہوتا تو وہ کہتی رنگ کالا ہے تو کیا ہوا، میرے بھائی کے نقوش دیکھو کتنے خوبصورت ہیں، اس کی اٹھی ہوئی ناک، اس کی جھیل جیسی خوبصورت آنکھیں تو دیکھو کتنی پیاری، تو وہ نقوش کو معیار حسن قرار دیتی۔ اور اگر کسی کے بھائی کا رنگ گورا چٹا ہوتا وہ کہتی رنگ نہیں تو کچھ نہیں، حسن تو ہوتے ہی سارا رنگت میں ہے، میرے بھائی کا رنگ دیکھو کتنا گورا چٹا ہے۔ تو یہ بحث مباحثہ چل رہا ہوتا اور کوئی بہن ہار ماننے کو تیار نہ ہوتی۔ اتنے میں ایک سمت سے حضرت شیمہ اپنا ویر محمد اٹھا کے لے آتی اور کہتی ذرا میرے ویر کا مقابلہ بھی تو کرو نا۔ تو وہ کہتی نہیں نہیں شیمہ، تیرے ویر کا مقابلہ تو نہیں نا، تیرا تو ساروں کا ہی سردار لگتا ہے۔ کتب میں آتا ہے حضرت شیمہ کا سر فخر سے بلند ہو جاتا اور وہ حضور علیہ السلام کو سینے سے چمٹا لیتی اور دعا دیتی ربنا اب کلنا محمدہ، انشاءاللہ میرے ویر محمد کو نظر نہ لگے۔ آج میں دیکھ رہی ہوں بچوں کا سردار ہے، کل اپنی آنکھوں سے دیکھوں جوانوں کا بھی سردار بنے۔ زندگی کے لیل و نہار گزرتے گئے، حضرت شیمہ کی شادی ہو گئی۔ مدنی دور کی کہانی ہے، اتفاق سے جس قبیلے میں حضرت شیمہ کی شادی ہوئی، حضور علیہ السلام کے صحابہ کی لڑائی اور جنگ اسی قبیلے کے ساتھ ہوئی۔ ان کے کچھ بندے قتل کر دیے، کچھ کو قیدی بنا کر صحابہ مسجد نبوی میں لے آئے۔
عرب کے رواج کے مطابق قیدیوں کو چھڑانے کے لیے قوم کے سردار فدیہ اور فنڈ اکٹھا کرنے کے لیے نکلے۔ ہر دروازے پر دستک دیتے اور فنڈ مانگتے۔ چلتے چلتے حضرت شیمہ کے دروازے پر بھی پہنچ گئے۔ دستک دی تو پوچھا کون؟ کہا قبیلے کے سردار ہیں، فنڈ اکٹھا کر رہے ہیں، تم بھی اپنا حصہ ڈالو۔ پوچھا یہ فنڈ کس لیے اکٹھا ہو رہا ہے، یہ رقم کیوں جمع کی جا رہی؟ تو کہا کہ مدینے میں ایک شخص ہے، ادعائے نبوت رکھتا ہے، اس نے ہمارے لوگ پکڑ لیے، ہم نے اپنے قیدی چھڑانے۔ تو پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے؟ کسی کی زبان سے بے ساختہ نکلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک عرصے کے بعد حضور علیہ السلام کا نام سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا اس نے تمہارے بندے پکڑے؟ کہا ہاں اس نے ہمارے لوگ پکڑے۔ کہا پھر فنڈ اکٹھا کرنا چھوڑو، صرف مجھے ساتھ لے چلو۔ کہا تم کیا کرو گے؟ کہا تمہارے قیدی چھڑا کے لاؤ گے۔ کہا تم اسے جانتی ہو؟ کہا ہاں ہاں، تمہیں نہیں پتا وہ میرے بچپن کے ویر اور بھائی لگتے ہیں، میں تمہارے قیدی چھڑا کے دکھاؤں۔ حضرت شیمہ قبیلے کے سرداروں کو ساتھ لیا اور حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری کی طرف سفر شروع کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب ادب کی آیات نازل ہو چکی تھی۔ خبردار میرے رسول کی آواز سے آواز بھی اونچی نہ کرنا، ورنہ زندگی کی ساری کمائی غارت کر کے رکھ دوں۔ صحابہ ننگی تلواروں سے در حبیب پہ پہرا دے رہے تھے۔ حضرت شیمہ اس خیال سے کہ میں اپنے بھائی کو ملنے جا رہی ہوں، جب آگے بڑھنا چاہا تو پہرے داروں نے تلواریں سونت دی۔ رک جا دیہاتی عورت، جانتی نہیں آگے کوچہ رسول ہے، آگے تو بغیر اجازت جبریل نہیں جا سکتے، تو کون ہے؟ روایت میں آتا ہے جب راستہ روک دیا گیا، تلواریں سونت دی گئیں، تو حضرت شیمہ نے یوں ہاتھ سے تلوار کو جھٹک کے کہا خلو سبیلی وَعْلَمُوا أَنَا أُخْتُ نَبِيِّكُمْ، کہا میری راہیں چھوڑ دو، جانتے نہیں میں تمہارے نبی کی باجی اور بہن لگتی ہوں۔ یہ آواز کانوں میں پڑی تو صحابہ کی آنکھوں پر پلکوں کی چلمنے آگے، نگاہیں نیچی کر لی، تلواریں پیچھے ہٹا لی۔ حضرت شیمہ پورے پروٹوکول سے حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری میں داخل ہوئی۔ میرے حضور جب دور سے بہن کو آتے دیکھا، حضور اٹھ کر استقبال کیا، مرحبا خوش آمدید پیش کرتے ہوئے فرمایا میری بہن آج کدھر کو آنا ہوا؟ عرض کی حضور آپ کے بندوں نے ہمارے کچھ لوگ پکڑ لیے ہیں، میں ان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے آئی ہوں۔ سنو بھائیو، اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور میں میری بہن، تو نے آنے کی زحمت کیوں گوارا کی؟ تو گھر بیٹھے بھی پیغام بھیج دیتی، میں محمد تیرے کہنے پہ ہی ساروں کو چھوڑ دیتا۔ زمانے کو عملاً بتایا کہ دروازے پر بہن کا آنا کتنا معتبر ہوتا ہے۔ پھر چند جوڑے، کچھ گھوڑے، بہت سارا ساز و سامان جمع کیا اور میرے حضور خود بہن کو رخصت کرنے کے لیے دروازے تک تشریف لے آئے۔ صحابہ نگاہیں نیچی کیے محبوب علیہ السلام کے ادب میں کھڑے تھے کہ حضور میں صحابہ میں جب بھی قیدی چھڑا کرتا ہوں پہلے تم سے مشاورت کیا کرتا ہوں، آج پہلا موقع ہے، میں قیدی بھی چھوڑ رہا ہوں اور میں نے مشورہ بھی نہیں کیا ہے۔ عرض کی اے بندہ نواز، آپ مالک کل کائنات ہیں، آپ جو چاہیں کریں، ہم کون ہوتے ہیں بھلا درمیان میں مشورہ دینے والے؟ لیکن حضور جی اتنا تو بتائیے، آج کون سی خاص بات تھی کہ آپ نے مشورہ کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا؟ حضور میں صحابہ، آج میرے دروازے پر میری بہن آ گئی تھی، اور جب بہنیں دروازے پہ آ جائیں اللہ کا رسول انہیں خالی نہیں موڑا کرتا۔ زمانے کو عملاً بتایا کہ بہن کا رشتہ کتنا معتبر ہوتا ہے۔ جب بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، جب بہن زندہ درگور کر دی جاتی، جب ماں بازاروں میں بیچ دی جاتی تھی، اس دور میں بیوی کی کیا حیثیت ہوگی؟ جبکہ آج کے اس تہذیب یافتہ دور میں بھی کچھ لوگ بیوی کو پاؤں کا جوتا خیال کرتے ہیں۔ یہ زمانہ جاہلیت کی باتیں ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ازواج مطہرات کے ساتھ جو حسن سلوک کی داستانیں رقم کی ہیں، زمانہ ان کی مثال نہیں لا سکتا۔ کسی کو میرے حضور حمیرہ کہہ کے پکارتے ہیں، کسی کے لیے بکری کا بچہ ذبح کرتے ہیں اور گوشت کے مختلف ٹکڑے ان کی سہیلیوں کے ہاں بیچتے ہیں۔ حضور کثرت کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا کرتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہیں کہ حضور اللہ نے آپ کو بہتر ازواج عطا کر دی ہیں اور آپ ابھی تک اس بوڑھی عورت کا ذکر نہیں چھوڑتے۔ پھر حضور کے چہرے پر جلال آ گیا اور حضور میں اے عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے تکلیف نہ دو، جب پورے مکے نے میرا انکار کیا تھا ایک خدیجہ تھی جس نے میرا اقرار کیا تھا۔ کہا میں اسے کیسے بلا سکتا ہوں جب زمانہ میری مخالفت کرتا تھا، لیکن خدیجہ میرے سے محبت کی دعوے دار تھی۔ فرماتے پھر میں نے ہمیشہ
محبتوں کا ہی اظہار کیا، اور یہی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ جب ان کا وقت آخر قریب آیا تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور کہا بیٹا جاؤ جا کر حضور علیہ السلام سے چادر رحمت مانگ لاؤ۔ سیدہ حاضر خدمت ہوئی اور آ کر عرض کی میری والدہ چادر مانگ رہی ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ فرمایا بیٹا اپنی ماں سے پوچھو یہ چادر کیا کرنی ہے۔ یہ کہتے کہتے میرے حضور بھی ساتھ تشریف لے آئے اور حضور میں خدیجہ تو نے چادر کیا کرنی ہے؟ عرض کی حضور مجھے جو بخار ہے لگتا یوں ہے جان لیوا ثابت ہوگا، میری آرزو یہ ہے کہ مجھے کفن آپ کی چادر رحمت میں عطا کیا جائے۔ یہ حضور علیہ السلام کی سیرت کا کتنا بڑا حوالہ ہے کہ یار بیوی آرزو کر رہی ہیں اگر مجھے شوہر کی چادر میں کفن مل جائے تو یہ رب کے حضور میری بخشش کی ضمانت ہوگی۔ آقا کریم علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا خدیجہ تو نے تو صرف چادر مانگی ہے، لو اردتی جلدی لآتیتو کی، اگر تو مجھ محمد کی جلد بھی مانگتی میں وہ بھی اتار کے پیش کر دیتا۔ زمانے کو رشتوں کا تقدس میرے حضور علیہ السلام نے آ کر سکھلایا۔ وقت سمٹ رہا ہے، بھائی کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے حضور علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آقا کریم علیہ السلام تشریف فرماتے ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا، آ کر عرض کرتا ہے حضور میں کماتا ہوں اور میرا بھائی کماتا نہیں ہے، یعنی رہتے اکٹھے ہیں اخراجات سانجے ہیں تو میری کمائی بھی اس کی طرف چلی جاتی۔ اس طرح ایک کمانے والے بھائی نے نہ کمانے والے کی شکایت اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کی۔ آج گھر گھر کا یہی دکھڑا ہے، جو زیادہ کماتا ہے وہ دوسروں کو خاطر میں نہیں لاتا۔ بڑا بھائی چھوٹوں کے لیے بے پناہ محبت کے جذبات رکھتا ہو لیکن اس کی آمدن تھوڑی ہو تو چھوٹے تانا دیتے ہیں کہ تو نے باپ کے بعد کون سی جاگیر ہے جو ہمارے لیے بچا کے رکھی۔ آج کہا جاتا ہے تو کہتا ہے تیری عزت کوئی نہیں کرتا، تیری عزت کس بات پہ کرے۔ آج کہا جاتا ہے تیرے بچوں کی فیسیں تو ہم بھرتے ہیں، گھر کے اخراجات تو ہم چلا رہے ہیں، تیری عزت کس بات پہ کرے، تو نے دیا کیا خاندان کو۔ آج جس بھائی کے پاس دولت زیادہ نہ ہو سگے بھائی اس کی عزت کرنے کے بھی روادار نہیں، لیکن میرے حضور اسلام نے کتنی بڑی بات ارشاد فرمائی۔ سائل پوچھتا ہے میں کماتا ہوں وہ کماتا نہیں، رہتے اکٹھے ہیں اخراجات سانجے ہیں تو میری کمائی بھی اس کی طرف چلی جاتی ہے۔ تو حضور میں ہو سکتا ہے اللہ تجھے رزق تیرے اس بھائی کی وجہ سے دے رہا ہو جو کماتا نہیں ہے۔ کتنی بڑی بات ہے یار، یہ تو کرم ہو گیا صاحب کہ اس نے تیرا ہاتھ دینے والا بنایا، لینے والا نہیں بنایا۔ اگر تیرا ہاتھ لینے والا بنا دیتے تو کیا کر سکتا تھا؟ تو بھی تو اسی ماں کا بیٹا، تو بھی تو اسی باپ کی اولاد ہے۔ تیری رگوں میں کوئی الگ سے سرخ رنگ کا خون تو نہیں دوڑتا، تیرے دماغ میں الگ سے سوچوں کے سوتے تو نہیں پھوٹتے۔ تجھے اپنی ڈگریوں پہ ناز ہے، تیرے سے بڑی بڑی ڈگریوں والے لوگوں کے آگے خاک چاندتے پھرتے۔ یہ محض اس کا کرم تھا صاحب، اس نے تیرا ہاتھ دینے والا بنا دی۔ ساری برادری پورا خاندان 30 سال سے کاروبار کرنے والے نیچے رہ گئے۔ تیرا ستارہ اوج ثریا کی بلندیوں کو چھونے لگا۔ تجھے اونچا اس لیے تو نہیں کیا تھا کہ تو ایم پی اے ایم این اے وزیروں امیروں کے ہاں دعوتیں اڑاتا پھرے، تجھے تو اونچا اس لیے کیا تھا کہ تو پلٹ کے نیچے دیکھتا اور جو بہن بھائی نیچے رہ گئے تھے اب ان کو کھڑا کرنے کا سوچتا۔ وہ کسی دانشور نے کسی کروڑ پتی کا انٹرویو لیا تو پوچھا جناب آپ کروڑ پتی کیسے بنے؟ آج ہر شخص چاہتا ہے میں بھی راتوں رات امیر ہو جاؤں، میں بھی کروڑ پتی بن جاؤں۔ تو پوچھا جناب آپ کروڑ پتی کیسے بنے؟ تو اس نے مسکرا کے کہا میں نے اپنے نیچے والوں کو لاکھ پتی بنا دیا، قدرت نے مجھے کروڑ پتی بنا دیا۔ جو نیچے والوں کے بارے میں سوچتا ہے اللہ اس کو رزق کی فراوانی عطا کرتا ہے۔ صاحبو یہ وہ محبتوں کا درس ہے، یہ وہ الفتوں کا پیغام ہے، یہ وہ جوڑنے کی تعلیمات ہیں جو لے کر میرے حضور اس کائنات میں جلوہ فراز ہوئے، لیکن آج ہم ان چیزوں سے بہت دور جا چکے ہیں۔ آج گھر گھر کے اندر ایک آگ جل رہی ہے اور دکھ اور المیہ تو اس بات کا بھی ہے کہ ابھی تک کوئی اس آگ کو بجھانے کا سوچ بھی نہیں رہا۔ ہر کوئی اس جلتی ہوئی آگ میں آگ ہی ڈال رہا ہے۔ خدا را اپنی اولادوں کو رشتوں کا تقدس سکھاؤ، ان کو بتاؤ بیٹا دولت سب کچھ نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے یہاں یہ مسئلہ بن گیا، ہمارے یہ عام جملہ بولا جاتا ہے کہ پتر دولت ہی سارا کچھ ہے، اور ہم یہ پہاڑا سکھا رہے ہیں بچے کو۔ میں مانتا ہوں صاحب دولت بہت کچھ ہے، میں بات بڑی کرتا ہوں، دولت بہت کچھ ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیے گا دولت سب کچھ نہیں ہے۔ دولت بہت کچھ ہو سکتا ہے لیکن سب کچھ دولت میں نہیں ہے۔
آپ پوچھیں اس کی دلیل کیا ہے، تو سادہ سا سوال ہے، آپ کا بیٹا جس کو آپ یہ سبق پڑھا رہے ہیں کہ دولت ہی سب کچھ ہے، اس نے کاروبار کو چمکا کے لاکھوں سے کروڑوں اربوں تک پہنچا دیا، وہ ہوا کے دوش پہ اڑتا ہے اور دولت کی ریل پیل اس کے گھر میں ہے، کروڑوں اربوں کے حساب وہ روزانہ کرتا ہے، لیکن مجھے بتائیں اگر اس بیٹے کو نہ ماں سے بات کرنے کی تمیز ہے، نہ اس کو باپ سے گفتگو کا انداز پتہ ہے، تو کیا آپ کو ایسا بیٹا گوارا ہے؟ تو آپ کہیں گے یقیناً نہیں۔ تو صاحب دولت سب کچھ نہیں ہے، رشتوں کا ادب بھی اس دنیا کے اندر محبت ہے، اور یہ چیزیں اپنی اولادوں کو ہم نے سکھانی ہے۔ واضح تعلیمات سیرت ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام نے تو یہاں تک فرما دیا، فرمایا جو اپنے بڑوں کا ادب نہیں کرتا، چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا، فرمایا وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ دین رسول ہے، یہ حضور اسلام نے یہ بنیادی تعلیمات ہے۔ یہ سکھاؤ اپنی اولادوں کو، یہ بتلاؤ کہ بیٹا رشتوں کا تقدس دین ہے، بہن بھائیوں کی محبت دین ہے، بڑوں کا ادب دین ہے، چھوٹوں پہ شفقت دین ہے، دید لحاظ رکھنا، کسی کی بات سن لینا، گوارا کر لینا، یہ مزاج دین ہے۔ لیکن ہم یہاں سے بہت ہمارے یہاں بعض اوقات کیا ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیٹا چچا کے سامنے اٹھ کھڑا ہو، بیٹا تایا کا گریبان پکڑنے لگے، تو ماں اندر ہی اندر بڑی خوش ہوتی ہے کہ چلو میں کبھی سسرال میں بات نہیں کی تو میرا پتر جوان ہو گیا، یہ ساری زندگی کے بدلے پورے کرے گا۔ ماں اندر ہی اندر جو ہے وہ مطمئن ہوتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیٹا ماموں اور خالہ کو رسوا کرتا ہے تو باپ اندر ہی اندر مطمئن ہوتا ہے کہ چلو پتر جوان ہو گیا، میں تو ساری عمر سسرال میں نہیں سر اٹھایا، تو اب میرا بیٹا جو ہے وہ بات کرے گا۔ تو میں کہتا ہوں کبھی اس بات پر خوش نہ ہوئیے گا، کبھی اس بات پر مطمئن نہ ہوئیے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ڈریے اس وقت سے جو آج ماموں خالہ چچا تایا کو رسوا کر سکتا ہے، کل وقت پڑنے پر وہ آپ کو بھی رسوا کرے گا۔ اس وقت نہ کہنا کہ یہ پتہ نہیں کہاں سے سیکھ کر آ گیا۔ وہ بیوی کے آنے کے بعد کہا جاتا ہے یہ ہمیں تو نہیں، ساری زندگی ہماری بات مانتا تھا، بس 2-4 دن ہوئے بدل گیا۔ 2-4 دن میں کوئی نہیں بدلتا صاحب، 25 سال وہ تمہارے پاس تھا۔ اگر تم نے اس کے سینے میں پیار اور محبت کی شمع رکھی ہوتی وہ کبھی تمہیں رسوا نہ کرتا۔ یہ وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہم نے خود نفرت سکھائی ہوتی ہے۔ جب کبھی بیٹا چچا کے سامنے، ماموں کے سامنے، خالہ کے سامنے کھڑا ہونے لگے، اس کو روکو اور اس کو بتاؤ بیٹا یہ ہمارا بھائیوں کا وقتی اختلاف ہے، جس طرح میرا ادب کرتے ہو اسی طرح اپنے چاچا کا بھی ادب کرنا ہے، اسی طرح اپنے تایات کی بھی عزت کرنی، اسی طرح ماموں اور خالہ کا بھی لحاظ رکھنا ہے۔ تو کیا خیال ہے یار، جو بیٹا ماموں خالہ چچا تایا کو رسوا نہیں ہونے دیتا وہ ماں باپ کو کیسے رسوا کرے گا؟ تو یہ ادب ہے، یہ ہم نے سکھانا ہے، اور یہ ہمارے اسلاف کا طور طریقہ تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ہم مدرسہ میں پڑھنے کے لیے گئے، اور یہ کوئی 50 سال پرانی بات نہیں ہے، 15-20 سال پرانی بات ہے کہ جب ہم مدرسہ میں پڑھنے کے لیے گئے، مجھے اچھی طرح یاد ہے انگلش میڈیم سکول سے جب مدرسے میں گئے تو وہاں چٹائیوں پر بیٹھ کر پڑھنا تو ذرا ماحول مختلف قسم کا تھا۔ تو مجھے آج بھی وہ منظر یاد ہے کہ ایک چھوٹا بچہ استادوں کو شاید سائیکل کی چابیاں تھی تو وہ پکڑا رہا تھا، اور یوں اس نے دونوں ہاتھوں سے پکڑی ہوئی تھی۔ استاد کسی کام میں مصروف تھے اور بچہ وہ کتنی دیر یوں کھڑا رہا۔ تو دل میں سوال پیدا ہو رہا تھا کہ یہ چھوٹی چھوٹی 2 چابیاں ہیں سائیکل کی، ان کا تو اتنا وزن نہیں ہے، لیکن اس نے یوں 2 ہاتھوں سے کیوں پکڑی ہیں؟ تو پھر پتہ لگا جب بڑے ہوئے کہ میاں چابیوں کا وزن نہیں ہوتا، چابیوں والے کا وزن ہوتا۔ یہ کوئی عام شخص تو نہیں نا، یہ اس کی سائیکل کی چابیاں ہیں جس نے ہمیں اللہ کا قرآن پڑھایا۔ تو یہ ادب تھا جو ہمارے مدارس کے اندر سکھایا جاتا ہے۔ اور جب ہم کالج میں پہنچے، جب یونیورسٹی میں پہنچے تو استاذ المکرم داخل ہوئے تو ہم ادب سے کھڑے ہوئے، تو 60-70 میں سے 6-8 تھی سے جو کھڑے ہوئے اور باقی لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ پتہ لگا اب ہم بڑے ہو گئے ہیں، اب ہمیں کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں رہی۔ میاں بڑے نہیں ہوئے، حقیقت میں ہم چھوٹے ہو گئے ہیں، جو کہ رشتوں کا تقدس، بڑوں کا ادب بڑا بنا دیتا ہے۔ اور جو ان چیزوں سے آری ہو وہ لاکھوں کروڑوں کا کاروبار تو کر سکتا ہے، وہ محبت کا دین کبھی نہیں سیکھ سکتا ہے۔ آئیے اپنی اولادوں کو ادب سکھائیے، رشتوں کا تقدس سکھائیے، بڑوں کا دھیان، بڑوں کا لحاظ سکھائیے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے تو یہاں تک فرما دیا، فرمایا جس نے سفید بالوں والے کا حیا کیا وہ ایسے ہے گویا اس نے اپنے رب کا احترام کیا۔
یہ دین ہے جو محبوب علیہ السلام لے کر آئے۔ خدا را اپنی اولادوں کو رشتوں کا تقدس سکھائیے۔ وقت سمٹ گیا، ہم نے حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں کمکمے بھی روشن کیے، ہم نے چراغا بھی کیا، ہم نے جھنڈیاں بھی لگائیں، ہم نے جھنڈے بھی نصب کیے، ہم نے راہوں میں پھول کلیاں پتیاں بھی بچھائیں۔ یہ سب کام باعث برکت ہیں، میں ان کی نفی نہیں کرتا، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں نوجوانوں، یہ پھول، یہ کلیاں، یہ مٹھائیاں، یہ دیگیں، یہ چراغاں، یہ جھنڈیاں، یہ سب باعث برکت ضرور ہیں، لیکن یاد رکھنا یہ آغاز سفر ہے، یہ منزل نہیں ہے۔ منزل میرے حضور کی سیرت ہے، منزل میرے محبوب کا پیغام ہے، منزل میرے محبوب کا اسوہ نور ہے، منزل میرے حضور کی ذات ہے۔ بڑا نادان مسافر ہوگا جو آغاز میں تو کمکمے، روشنیاں، چراغاں، پھول، کلیاں، جھنڈیاں لے کر آیا، لیکن پھر اس نے پلٹ کر بھی منزل کو نہیں دیکھا تو منزل اس کو نہیں نصیب ہوگی۔ اور ایک لمحے کے لیے یہ بھی سوچئے گا، جس سفر کا آغاز اتنا خوبصورت ہے اس کی منزل کتنی خوبصورت ہوگی۔ تو بھی منزل کا سفر کیجئے، اور منزل ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آئیے اس پیغام کو عام کرنے کے لیے اپنے گھروں میں ہدایت کے چراغ لیتے ہوئے میں اور آپ حضور علیہ السلام کی سیرت کو اپنا لیں، محبوب کی باتوں کو قبول کیجئے اور اپنی زندگی میں شامل کیجئے۔ ادارۃ المصطفیٰ انٹرنیشنل حلقہ چشتیہ میں میں پہلی مرتبہ حاضر خدمت ہوا ہوں، تو ایک نمبر نوٹ کر لیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ 2020 سے ہم جو ہے باقاعدہ طور پر ادارۃ المصطفیٰ حلقہ چشتیہ کو ٹائم دینا چاہ رہے ہیں، اور اس میں آپ دوست احباب کا تعاون درکار ہوگا۔ اس نمبر نوٹ کرنے کے آپ کو 2-3 فوائد ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ روزانہ کی بنیاد پر میرے استاذ المکرم علامہ پیرزادہ محمد رضا ثاقب مصطفی صاحب، ان کا ویڈیو کلپ آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ایک آفیشیل پیج کا ہم شیئر کریں گے، خود بھی سنیے، اپنی اولادوں کو بھی سنائیے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جب کبھی مقدر نے یاوری کی قبلہ مصطفی صاحب اس علاقے کی طرف تشریف لائے تو آپ کو بر وقت اطلاع دی جائے گی۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جو دوست احباب ادارۃ المصطفیٰ حلقہ چشتیہ میں شامل ہونا چاہیں قرآن کی نوکری کرنے کے لیے محض اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر، وہ اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ نمبر نوٹ کیجئے گا 0332 82 66 313 0332 82 66 313 0332 8266 313 0332 82 66 313۔ اپنا نام، اپنے علاقے کا نام لکھ کر آپ میسج کر دیں گے، ہمارا نمائندہ آپ کا واٹس ایپ نمبر سیو کر لے گا، اور روزانہ کی بنیاد پر صرف ایک قبلہ مصطفی صاحب کا ویڈیو کلپ یا ادارے کی جو خبر ہوگی وہ آپ تک موصول ہوگی۔ جب کبھی اس طرف مبلغین تشریف لایا کریں گے اس کا میسج بھی آپ کو بر وقت تصریف ہوگا۔ آئیے خود بھی دین سیکھیے، اپنی اولادوں کو بھی سکھائیے، اور دین رسول کے پیغام کو پھیلانے میں عملاً کوشاں ہو جائیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیقات عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب آپ اسی طرح تشریف فرما رہیں گے تاکہ محفل کا ڈسپلن اور نظم و ضبط برقرار رہے۔ مجھے آگے 10:30 فقیر والی پہنچنا تھا، میں تو ویسے وعدے کے مطابق پورے ٹائم پر ہی آ گیا، لیکن پتہ لگا کہ شاید محفل آپ لوگوں کی لیٹ شروع ہوئی۔ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر آپ تشریف لائے، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔